بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح میں سے آج کا ہمارا سبق الحال۔ حال وہ اسم منصوب ہے کہ جو فاعل یا مفعول کی حیثیت کو بیان کرتا ہے، جملے کے اندر آتا ہے، اور یہ اسم ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور بیان کرتا ہے فاعل کی حیثیت، اس کی حالت یا پھر مفعول کی حالت۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الامثلۃ عاد الجیش ظافرا، لشکر فوج واپس آیا کامیابی کے ساتھ۔ تو اگر آپ صرف اتنا جملہ کہہ دیتے کہ عاد الجیش، فوج واپس آ گیا، تو اتنا جملہ بھی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ فوج واپس آ گیا، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ کیا وہ کامیاب بھی ہوئے تھے یا ناکام ہوئے تھے۔ تو جب آپ کہو گے کہ عاد الجیش ظافرا، کامیاب ہو کر واپس آیا، تو اس سے آپ کو اس کی حالت بھی پتہ چلی کہ وہ جو جیش ہے جو آ گیا ہے، جیش ظاہر بات ہے یہاں پر فاعل ہے جملے میں ہے، تو اس فاعل کی حالت آپ کو معلوم ہو گئی۔ ایسے ہی اقبل المظلوم باقیا، مظلوم آیا روتے ہوئے۔ مظلوم آیا اتنا جملہ کہنے سے آپ کو اور مزید کچھ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس حال میں آیا۔ تو باقیاً کہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، وہ روتے ہوئے آیا تھا۔ جرى الماء صافيا، پانی بہا صاف طور پر۔ تو پانی کی جریان کا پتہ چل جاتا ہے جرى الماء سے، فعل فاعل سے، لیکن اس فاعل کی کیفیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، تو وہ صاف تھا، پانی صاف تھا۔ تو یہ جو ظافراً اور باقیاً اور صافیاً ہیں، یہ حال کہلاتے ہیں، اور الجیش المظلوم الماء، یہ جو فاعل ہے یہ ذو الحال کہلاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کہو گے کہ بعت القطن محلوجا، المحلوج هو المندوف، وإن شئت تقول المنفوش، یعنی روئی کو جب الگ کیا جاتا ہے، اس کو ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے، اسے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو کھوٹا جاتا ہے، یعنی اس کو نرم کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محلوج۔ تو میں نے روئی کو بیچا، لیکن کس طرح بیچا؟ ایسے ہی تھی، یعنی بنی بنائی نہیں، محلوج تھی، یعنی اس کو کھوٹا گیا تھا۔ لا تشرب الماء کدرا، آپ پانی نہ پیو اس حال میں کہ وہ پانی کدلا ہو۔ لا تلبس الثوب ممزقا، آپ کپڑے کو نہ پہنو، کیسا کپڑا؟ ممزقا، ایسا کپڑا کہ جس کی حالت اور کیفیت یہ ہو، حیعت اس کی یہ ہو کہ وہ پٹا ہوا ہو، تو پٹے ہوئے کپڑے کو نہ پہنو۔ یہاں پر القطن، الماء، الثوب، یہ تینوں مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور محلوجا، کدرا، ممزقا، یہ اسماء منصوب ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں حیعت اور حالت مفعول بہ کے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے ہم نے کہا تھا کہ محلوج اور قدر اور ممزق یہ اسماء حال ہیں، اور القطن، الماء، الثوب یہ مفعول بہ ذو الحال ہے۔ البحث، انظر الى الكلمات ظافرا وباكيا وصافيا ومحلوجا وقدرا وممزقا فی الامثلة المتقدمہ، ان کلمات کو آپ دیکھو گزشتہ مثالوں میں، تجدها جميعا اسماء منصوبہ، آپ ان سب کو اسماء منصوبہ ہی پاؤ گے۔ وهذا بین واضح، اور یہ بات تو واضح ہے، بالکل روشن ہے۔ ولكننا نريد أن نعرف المعنى الذي استفاده السامع من وجود هذه الكلمات في الجمل، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس معنی کو سمجھیں کہ جو سامع کو جو سمجھ آیا اس سے، ان کلمات کی وجود سے جملوں میں۔ یہ کلمات جب جملے کے اندر موجود تھے جملوں میں، تو سامع کو اس سے کیا فائدہ ہوا، وہ معنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ حب کا قلتا عاد الجیش، فرض کرو، حب کا کمانا ہے فرض کرو، آپ نے یوں کہا کہ عاد الجیش، فوج واپس آئی۔ فهل يفهم السامع شيئا أكثر من وقوع العودة من الجيش الذي هو الفاعل في هذه الجملة؟ تو کیا سامع کچھ اور بھی سمجھتا ہے اس فعل کے، یعنی عودہ کے وقوع کے علاوہ، اس جیش سے کہ اس جملے میں وہ فاعل بن کر آیا ہے، تو کیا انہوں نے صرف یہی کیا کہ واپس آئے؟ الجواب لا، اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ إِلَى الْجُمْلَةِ ظَافِرًا، لیکن اگر آپ نے ظافراً بڑھا دیا اس کی طرف، فَهِمَ السَّامِعُ هَيْئَةَ الْجَيْشِ وَحَالَهُ، تو سامع جو ہے وہ سمجھ گیا ان کی واپسی کی حیعت اور اس کی حالت
التی کان علیہا حین عودتہ، وہ حالت کے جس پر وہ فوج تھی آتے ہوئے. کذالک لو قلت بعت القطن، اگر آپ صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ بعت القطن، میں نے روئی بیچی، تو لم یفہم السامع الحال التی کان علیہا القطن حین بیعک ایاہ، سامع جو ہے اس حال کو نہیں سمجھا کہ جس پر وہ روئی تھی جب آپ اس کو بیچ رہے تھے. ولیکنک اذا قلت، لیکن جب آپ یوں کہتے ہو بعت القطن محلوجا، میں نے روئی کو کوٹا ہوا اور اس کو جو ہے وہ بنایا ہوا بیچ دیا، عرف السامع حال القطن الذي هو المفعول به في هذه الجملة حين البيع، سامع کو پتہ چلا روئی کے اس حال کا کہ جو اس روئی کے حال کا کہ جو مفعول به ہے اس جملے میں جب آپ اس کو بیچ رہے تھے. وبهذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن الكلمات الأخيرة في أمثلة القسم الأول، اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو آخری کلمات ہیں پہلی قسم کی مثالوں میں، انما جاءت لتبین ہیئت الفاعل وتشرح حالہ، وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ فاعل کی ہیئت اور اس کی حالت کی تشریح کرے، بیان کرے، حین وقوع الفعل، فعل کے وقوع کے وقت. ولذلك يسمى كل منها حالا، اس وجہ سے ہر ایک کو حال کہا جاتا ہے، من الفاعل، فاعل سے. كما يسمى الفاعل في الجمل نفسها صاحب الحال، جس طرح سے فاعل انہی جملوں میں صاحب الحال کہلاتا ہے، وہ صاحب الحال ہے اور یہ حال ہے. وكذلك تستطيع أن تدرك أن كل كلمة من الكلمات الأخيرة في القسم الثاني، اور ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو معلوم ہو کہ ہر کلمہ آخری کلمات میں سے دوسری قسم میں وہ حال ہے مفعول به سے. وأن المفعول به هو صاحب الحال، اور مفعول به صاحب الحال ہے. الحال اسم منصوب، حال اسم منصوب ہے، یبین ہیئت الفاعل او المفعول به، وہ بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو، حین وقوع الفعل، فعل کے وقوع کے وقت. ویسمى کل من الفاعل او المفعول به صاحب الحال، فاعل اور مفعول به میں سے ہر ایک صاحب الحال کہلاتا ہے، یعنی ایسا فاعل اور مفعول به کہ جس کے بعد حال واقع ہو، وہ تو وہ فاعل اور مفعول به ذو الحال یا صاحب الحال کہلاتا ہے. آگے پھر انواع الحال ہے، حال کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے.